السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس فضیلت الشیخ ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، محترم سامعین اعظام اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج بتاریخ 2 ربیع الاول 1430 ہجری المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتربیت الجالیات مکہ مکرمہ کی طرف سے یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے بعد یہ سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اور مسلسل اصل کے بعد، اور یہ دوسرا اجلاس ہے اور یہ تیسری نشست ہے، اور اس اجلاس کی آخری نشست ہے. اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ جب اللہ ایسے موقع نصیب فرمائے جس میں اپنی جماعت اور جمعیت کے اکابرین موجود ہوں، معززین موجود ہوں، اور ایسی شخصیات موجود ہوں جنہیں اللہ عز و جل نے یہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہو کہ وہ اپنے عظیم الشان محترم مکرم گھر کے سامنے بیٹھ کر اپنی دعوت، اپنے پیغام اور اپنی رسالت کو عام کرنے کے لیے انہیں منتخب کیا ہو. ایسی شخصیات کے مابین بیٹھ کر اور ایسے اکابرین کے درمیان رہ کر جب مجھ جیسے طالب علم، کم علم اور بے عمل کو یہ سعادت ملے تو بڑی خوشی اور مسرت اور بڑی نیک بختی کی بات ہوتی ہے. اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے شیخ محترم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور شیخ کے علم سے پوری دنیا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، اور اللہ عز و جل آپ کے سارے علم کو ہمارے سروں کے اوپر قائم دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، میں کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھ کر اپنی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس ارض مقدس اور اس پاک سرزمین کی مناسبت سے دل یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کروں، خوشخبری سناؤں، بشارت دوں کہ آپ لوگ ایک ایسے پاک اور سرزمین
ایسی پاک سرزمین میں رہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ آپ کے نصیبے پر کائنات کے لوگ بھی فخر کر رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں۔ یہ نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ بڑے بڑے کروڑپتی، بڑے بڑے لکھوں پتی، ارب پتی اپنے اپنے بینکوں میں، اپنے اپنے تجوریوں میں روپے، ہیرے، جواہرات لے کر بیٹھے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے یہ پاک سرزمین انہیں نصیب ہو جائے اور وہاں جا کر اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے سینوں کی آرزوؤں کو پوری کریں، اپنے تمناؤں کو پورا کریں، لیکن ان کے نصیبے بھی دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سرزمین پر آ کر بھی اپنے اللہ سے جنت نہیں حاصل کر سکتے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس پاک سرزمین پر آ کر اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لیں۔ بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی چوکھٹ پر آ کر اور اپنی جھولیوں کو یوں ہی نامرادوں سے بھر کر کے اپنے اپنے وطن واپس ہو جائیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سرزمین پر آ کر قرآن کا علم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ حاصل کر سکیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سرزمین پر آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی اولین دعوت توحید کے معنی مفہوم کو نہ سمجھ سکیں۔ ایسے لوگ کتنے بد نصیب ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اپنے وطن سے، اپنے اپنے ملکوں سے جب یہاں آئے تو ضلالت و گمراہیاں ان کا مقدر تھی، جہالت کی تاریکیوں میں کامکڑیاں مار رہے تھے، اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، جہنم کی طرف جا رہے تھے، جہنم کے راہی بنے ہوئے تھے، دوزخ کی طرف ان کا رخ تھا۔ لیکن جب یہاں آئے، اللہ کے گھر کا دیدار کیا، رب ذوالجلال سے روئے، گڑائے، صراط مستقیم طلب کی، اللہ کے سامنے اپنے خالی دامنوں کو پھیلا کر رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی مغفرت، توبہ کی مغفرت مانگی، اور اللہ عز و جل نے ان کے دامن مراد کو بھرا اور ان کے سینے کو توحید اور سنت کے نور سے معمور فرمایا اور انہیں جہنم سے ہٹا کر اللہ نے جنت کا رخ دیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابھی وقت ہے، زندگی لمحہ بلمحہ آخرت سے قریب ہوتی جا رہی ہے، موت ہمارے سروں کے اوپر گردش کر رہی ہے، اللہ کا فرشتہ نام اجل لے کر کے ہمارے سروں کے اوپر سوار ہے کہ کب اشارے رب العالمین ہو اور اس بندے کی روح اس کے جسم سے الگ کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے رسول آئے، بڑے بڑے صالحین آئے، بڑے بڑے عابدین آئے، بڑے بڑے مؤلفین آئے، بڑے بڑے روسا آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے ملوک بادشاہ آئے، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اس دنیا سے کچھ نہیں لے کے گئے۔ وہ گئے تو پھر وہی ان کا عمل، ان کا ایمان اور وہی کل سرمایہ تھا جو اس دنیا میں وہ کما کر کے گئے ہیں۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے سب کو موت کا پیالہ پینا ہے اور ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کب اس کے کہ موت آئے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ تیاریاں کر لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اس دنیا کو بنائیں جو دنیا اس آخرت کے اس جو دوسری دنیا ہے جو مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اور میرے عزیزوں، وہ دنیا اس دنیا کی طرح نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر تو آپ جیسے بھی چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں، سوکھی روٹی کھانے والا بھی زندگی گزارتا ہے، برف کا پانی پینے والا بھی جیتا ہے، محلوں اور بلڈنگوں میں رہنے والا بھی جیتا ہے، فٹ پاتھوں پہ سونے والے بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، گرم پانی بھی پی سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی پینے والے، کنویں کا پانی، نل کا پانی، غرض مختلف انداز سے انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا گزارتا ہے۔ کبھی غربت اور افلاس کا مارا یہ سوچتا بھی ہے کہ چلو کیا ہوا، اگرچہ ہمارے پیروں میں جوتے نہیں، اگرچہ ہمارے جسموں کے اوپر بہترین لباس نہیں، اگرچہ ہم اس دنیا کے اندر غربت و افلاس کے مارے ہوئے ہیں، لیکن کتنے دن، 2 برس، 30 برس، 40 برس، 50 برس یہ زندگی ہے کس طرح گزر جائے گی۔ ہمیں اس آخرت کی زندگی کے لیے، اس آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ایک دن مرنا ہے، ہمیں وہاں کے